الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله. وقوله عز وجل فلما قضي ولوا أي فرغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وقضاهن 7 سماوات في يومين فإذا قضيتم مناسككم. اب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو مفسر فرماتے ہیں قضی کا معنی کیا ہے؟ فرغا، کہ جب وہ وہاں سے تلاوت سن کے فارغ ہوئے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، کہ جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر قرآن پاک کے اندر آتا ہے فقضاہن 7 سماوات فی یومین. اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان بنائے 2 دنوں کے اندر. فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک حج ادا کر کے فارغ ہو جاؤ. اب آگے فرماتے ہیں ولوا الی قومہم منذرین ای رجعوا الی قومہم فانذروہم ما سمعوہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولوا الی قومہم منذرین، منذرین کا معنی فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے فانذروہم، ان کو ڈرایا کہ تم جہنم سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. جو کچھ انہوں نے سنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ تم دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو اور اس کے بعد اپنی قوم کو ڈراؤ جب ان کی طرف لوٹو، شاید وہ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے اور ایمان لے آئیں. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ جنات میں نذیر تو ہیں، نذر تو ہیں، ڈرانے والے تو ہیں، لیکن رسول کوئی نہیں آیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب اولاد حضرت آدم علیہ السلام سے. ولا شک ان الجن لم يبعث اللہ تعالی منهم رسولا. اب مفسر فرماتے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کسی جنات میں سے کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ قرآن پاک میں نص موجود ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ آپ سے پہلے نہیں بھیجے ہم نے پیغمبر مگر سب کے سب مرد تھے، انسان تھے، آدمی تھے. وقال عز وجل وما ارسلنا قبلك من المرسلين،
الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے ہم نے نہیں رسول بھیجے مگر وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی جاتے تھے. اصل بات یہ تھی کافر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کے نبی تو ایک عام انسان ہے، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، دکھ سکھ ہوتا ہے، تو ان کی نبوت ہم کیسے مان لیں؟ تو نے فرمایا ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر تھے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے، تو کھانا کھانے سے تو نبوت کی نفی تو نہیں ہو جاتی ہے. وقال ان ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت بھی اور کتاب بھی، یعنی کئی انبیاء بھیجے، کئی پیغمبر بھیجے. وکل نبی بعثہ اللہ تعالی بعد ابراہیم فمن ذریتہ وسلالتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، آپ کی نسل میں سے تھے. فَأَمَّا قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَنْعَامِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ فَالْمُرَادُ مِنْ مَجْمُوعِ الْجِنسَيْنِ وَيَصْدُقُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْإِنسُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اب مفسر فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس آیت سے شبہ ہوتا ہے کہ جب قیامت میں کہا جائے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں بھیجے گئے تمہارے پاس، تو اس سے تو اشارہ ملتا ہے کہ جنوں سے بھی رسول آئے. لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے بھیجے تو انسانوں سے گئے ہیں، جنات سے نہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دو دریاؤں سے موتی اور مرجان نکالتے ہو. تو اب دو دریا نہیں بلکہ وہ تو کڑوے دریا سے نکلتے ہیں، میٹھے دریا سے تو لولو نہیں نکلتے ہیں. لیکن کہا گیا منہما ای احدہما، یعنی ان دو میں سے ایک. ثم انہ تعالی فسر انذار الجن لقومہم فقال مخبرا عنہم. اب اللہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے قوم کو جب ڈرایا تو کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ ولم یذکروا عیسیٰ لأن عیسیٰ علیہ السلام انزل علیہ الانجیل فیہ مواعظ وترکیقات وقلیل من التحلیل والتحریم وفی الحقیقت کالمتمم لشریعت التوراۃ فالعمدۃ هو التوراۃ فلہذا قالوا انزل من بعد موسیٰ. اب مفسر فرماتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان جنوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ایسی کتاب ہم نے سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتاری گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور پاک کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ تو زیادہ قریب تھے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کا لیا. تو وجہ کیا ہے؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انزل علیہ الانجیل، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتاب انجیل اتاری ہے، لیکن فی یہ مواعظ و ترکیقات، اس کے اندر تو صرف واعظ ہیں یا دلوں کے نرم کرنے کی باتیں ہیں، حکایات ہیں جو دلوں کو رقیق کر دیں اور نرم کر دیں. وقلیل من التحلیل والتحریم، اور بہت تھوڑے حلال حرام کے احکام ہیں. وہو فی الحقیقت کالمتمم لشریعت التوراۃ فالعمدۃ هو التوراۃ. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ تورات کی وہ تتمہ ہے، تکمیل ہے، تو اصل کتاب جو ہے وہ تورات ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا انزل من بعد موسیٰ. اسی طرح مفسر فرماتے ہیں وہکذا قال برکۃ بن النوفل حين اخبره النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقصة نزول جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اول مرۃ فقال بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى
یا لیتنی اکون فی جزعا، جب میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پہ جب پہلی دفعہ وحی آئی اور حضور پہ اس کے اثرات تھے، گھبراہٹ تھی، تو بی بی خدیجہ آپ کو لے کے ورقت بن نوفل کے پاس گئی۔ ورقت بن نوفل جو ہیں یہ بی بی خدیجہ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ عیسائی تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تھے، یعنی بت پرستی نہیں کی بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک پہ، آپ کے طریقے پہ قائم تھے۔ تو ان کو چونکہ سابقہ کتابوں کا علم تھا تو اس لیے بی بی خدیجہ لے کے ان کی خدمت پہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابن عم اے میرے چاچا کے بیٹے، آپ بتائیں کیا واقعہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے آنے کا واقعہ سنایا کہ ایسے جبریل آئے، ایسے مجھے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، سارا واقعہ سننے کے بعد نے کہا بخن، نے کہا واہ واہ، یہ تو معلوم ہوتا ہے وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا، معلوم ہوتا ہے آپ پر بھی اللہ کا فرشتہ اترا ہے اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ الناموس مانا وہ فرشتہ، تو آپ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، کیونکہ تورات جو ہے وہ کامل کتاب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن کی شان ہے کہ آپ قرآن پاک سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے، سب کا تمام کتابیں برحق ہیں۔ اے من الکتب المنزلۃ علی الانبیاء قبلہ، جتنے انبیاء پہ پہلے کتابیں اتری ہیں، لیکن یاد رکھو کہ مشہور تو 4 کتابیں ہیں، مشہور جو ہیں وہ تو 4 کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے۔ اچھا، اسی طرح صحف کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، لیکن باقی کتابوں کا ذکر نہیں آیا۔ تو علماء کرام نے تتبع کے ساتھ یعنی سابقہ روایات کو دیکھ کر کہ 123 کتابیں ہیں جو اللہ نے پہلے اتاری ہیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں وہ برحق ہیں، اور جو پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں سب پیغمبر برحق ہیں۔ تو اللہ کا قرآن سب کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ شہرت اللہ نے ان 4 کو دے دی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں آدمی یاد رکھو دخل نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں کتابیں بھی 4 مشہور ہوئیں اور فرشتے اللہ عالم کتنا ہے، مشہور 4 ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے مشہور اللہ کی شان۔ اچھا، حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں لیکن شہرت 4 کو ملی، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی ان کے بعد تو لوگ نام بھی نہیں جانتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی جو اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، بس لوگ اس کو جانتے ہیں۔ بعد میں جو حضرت علی نے شادیاں فرمائیں، آپ کے تو 18 بیٹے تھے، تو کسی ایک بیٹے کا بھی نام کسی کو نہیں آتا۔ بڑے سے بڑا محمد بن حنفیہ کا نام لوگوں کو آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ صحابہ میں بھی اللہ نے جو عظمت بخشی، جو شان بخشی، کہ بچہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ جی حضور کے 4 یار ہیں، حالانکہ حضور کے تو لاکھوں یار ہیں، کچھ 4 تو نہیں ہیں، حضور کے تو لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن ان 4 کو اللہ نے شہرت۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ کتنے فقہا گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اللہ نے جو شہرت اور عزت بخشی ہے وہ 4 ائمہ کو ملی، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ کسی اور امام کو نہیں۔ یعنی بڑے سے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن وہ مقام نہیں مل سکتا۔
اب دیکھیں نا کہ حضرت حماد بن زید ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، یہ بڑے لوگ، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کا بادشاہ ہے، لیکن ان کی کوئی فقہ نہیں چلی، فقہ وہ ہے شاگرد امام ابو حنیفہ کا۔ یہ اللہ کا شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، بس بندے کا کام ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی باتوں پہ ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں نا انسان جو ہے وہ بھی مرکب کیا ہے، 4 عناصر، 4 عناصر سے بنا گیا، کہ اس کے اندر بھی کیا ہے جناب، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ 4 عناصر۔ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہی ہوتے ہیں نا، وہ خلط بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کبھی آدمی کی سودا زیادہ ہو گئی تو ایسے لگتا ہے جیسے پاگل ہو جائے گا، کبھی صفرا زیادہ ہو گئی جسے آج کل کہتے ہیں آپ ہائپرٹائٹس ہو گیا جی اس کو، کسی کا بلغمی مادہ زیادہ ہو گیا جی، برودت ہو گئی، ٹھنڈا ہو گیا۔ تو وہی 4 عناصر ہیں، وہی 4 اخلاق۔ اچھا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ میرے مدنی پاک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ اب یہ تو حکمتیں ہیں نا اللہ کی۔ اچھا، لفظ اللہ اس میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ اس کا اپنا انتظام ہے، اس قدرت کا اپنا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت آل رسول میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، حضرت امام جعفر جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن فقہ جعفریہ لاکھ شیعہ کہیں لیکن ایک بستی بھی نہیں دکھا سکتے جہاں فقہ جعفریہ تھی۔ بھائی پریکٹیکل طور سے عملاً کس علاقے میں فقہ جعفریہ نافذ رہی؟ یعنی اہل بیت کے زمانے سے لے کر کون سا شہر تھا، کون سا علاقہ تھا، لیکن سب سے بڑے مراکز علم کیا تھے؟ مکہ، مدینہ منورہ، کوفہ، یمن، یہ تھے مراکز علم۔ مکے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور مدینہ منورہ میں زید بن ثابت، یمن میں معاذ بن جبل، کوفے میں عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ، یہ تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا، لوگ انہی سے فتویٰ لیتے تھے، انہی کی تقلید کرتے تھے، مسئلہ ان سے پوچھا اس پہ عمل کیا۔ تقلید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی سے مسئلہ پوچھو، دلیل کا مطالبہ نہ کرو، یعنی یقین ہو گئی یہ بندہ غلط بات نہیں کہتا بغیر دلیل، دلیل تو ہوتی ہے لیکن ہم نے نہیں مانگی، یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کی دلیل نہیں ہے، دلیل تو ہے لیکن ہم نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو یمن میں جتنے مسائل پیش آتے صحابہ آگے پوچھ رہے تھے، عمل ہو جاتا۔ لیکن کسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ نہ مکہ مکرمہ میں، نہ مدینہ منورہ میں، نہ کوفہ میں، نہ یمن میں کسی بھی جگہ فقہ جعفریہ چلی ہو۔ اچھا، حضور کا زمانہ پاک گزر گیا، پھر صحابہ کا آ گیا، صحابہ سے فتویٰ لیتے، اس کے بعد دور آ گیا تابعین کا، اس کے بعد جو ہے نا جی دور شروع ہوا ائمہ کا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ بھئی بنو عباس سے لے کر بنو عباس، بنو امیہ، اس کے بعد جناب آپ چلتے آئیں اپنا خلافت عثمانیہ، اس کے بعد آپ اور نیچے آ جائیں یعنی غلامان، اور اس کے بعد آپ دور مغلیہ، یہ سارے کا سارا جو ہے حنفی، یعنی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1000 یا 1100 سال تک پورے عالم کے ہر ملک میں فقہ صرف حنفی تھی۔ نواب صدیق حسن خان بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے اہل حدیث میں سے، انہوں نے اپنی کتابوں میں صاحب نے کہا کہ اس وقت اقطار عالم کے اندر فقہ صرف حنفی تھی۔
اب یہ اللہ کی شان ہوتی ہے نا. اب دیکھیں ماورا نہر، اب دیکھیں جناب کہاں، اب آپ اور آگے چلے جائیں، سجستان ہے، تاجکستان ہے، سمرقند ہے، بخارا ہے. اچھا جہاں امام بخاری پیدا ہوئے وہاں فقہ حنفی. بخاری سخت حنفی ہوتا ہے، بڑا شدید قسم کا حنفی ہوتا ہے. بخاری حضرات جو ہیں یہ تو اتنا سخت حنفی ہوتے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. حالانکہ یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی فقہ نہیں، کیونکہ حضرت فقیہ نہیں تھے نا، حضرت محدث تھے. آپ نے حدیث مبارک تو جمع فرمائی ہیں لیکن فقہ نہیں، تفقہ نہیں. اسی لیے دیکھیں امام ترمذی شاگرد ہے، ساری کتاب پڑھ جائیں، کسی جگہ فقہ کے مسئلے میں اس نے امام بخاری سے کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں دیا. وہ جانتے تھے میرا استاد فقیہ نہیں ہے. جب رجال کے بارے میں بات ہوتی تو پھر پوچھتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں، تو آپ بتاتے تھے کہ یہ راوی ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے، یہ راوی جو ہے یہ تشیع، یہ غالی ہے، یہ متروک ہے، یہ لا باس ہے. قال محمد بن اسماعیل. رجال پر تو بحث کی لیکن فقہ کا مسئلہ نہیں پوچھا. تو جانتے تھے استاد ہمارا فقیہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ تو بلا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے تعصب کر کے، بہرحال حضور کا فرمان تو سچا ہونا ہے نا. حضور نے فرمایا نا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا لعن آخر هذه الامت اولها، کہ ان کے بعد میں آنے والے لوگ جو ہے پہلوں پہ لعنت کریں. آج تمہارے سامنے ہے، کوئی صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے، کوئی ائمہ پہ تبرہ کر رہا ہے، کوئی فقہا کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ پہ تبرہ کر رہا ہے، کوئی علماء امت پہ تبرہ کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ حضور کی امت میں اتحاد، اتفاق، پیار پیدا فرمائے. اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں پہ یہدی الحق، کیا مانا؟ ای فی الاعتقاد والاخبار. اللہ کا قرآن حق کی طرف ہدایت کرنا، حق یعنی اعتقاد، اور جو اس کے اندر اخبار ہیں. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ فِي الْأَعْمَالِ، اعمال کے اندر سیدھا رستہ دکھانے والا، عقیدے کے اندر حق بتلانے والا، یہ قرآن کی صفت ہے. فَإِنَّ الْقُرْآنَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ شَيْئَيْنِ خَبَرٌ وَطَلَبٌ فَخَبْرُهُ صِدْقٌ وَطَلْبُهُ عَدْلٌ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. قرآن کے اندر دو چیزیں ہیں، یا خبر ہے یا طلب ہے. تو قرآن کی جو خبر ہے وہ سچ ہے، اور قرآن جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے. جس چیز کے بارے میں خبر دیتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے. اور جو قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حرام نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، تو قرآن کا ہر طلب مطالبہ جو ہے وہ بالکل عدل ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ کا کلمہ جو ہے اس کے اندر یا صدق ہے یا عدل ہے. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. جیسے اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول پاک کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. تو ہدایت کا کیا معنی؟ فالہدا هو العلم النافع. خدا کا معنی علم، اور علم بھی ایسا جو نفع دینے والا. والدین الحق کا کیا معنی؟ هو العمل الصالح، وہ عمل جو صالح ہو. وَهَكَذَا قَالَتِ الْجِنُّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فِي الْاعْتِقَادَاتِ. اللہ کا قرآن اعتقادات میں حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم اے فی العملیات. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ فیہ دلالۃ علی انہ تعالی ارسل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الی الثقلین الجن والانس. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ جن ہیں
ایک دفعہ قرآن سنا ایمان لائے اسی وقت مبلغ بن گئے. ایک ہم ہیں رات دن قرآن سنتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، رات دن قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا. دیکھو صرف قرآن سنا، حضور کو بھی علم نہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن سنا دماغ میں اترا، مسلمان بھی ہو گئے اور جا کے تبلیغ بھی شروع کر دی. ہم تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں. تبلیغی جماعت ہو، ان میں جناب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ کیڑے نکالو. انا للہ و حنفی او توبہ توبہ، تو حنفی تو جی بالکل ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. جب نماز نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے ہوئے؟ من ہے کافر ہیں، یوں کان نہ پکڑا، یوں کیوں پکڑا، یوں سیدھا پکڑو. جب نماز ہی نہیں ان کی تو پھر کافر ہیں. کھل کے ہمت کرو، جرت کرو، کہو کافر ہیں. یہ الٹی پلٹی چھپا چھپا کے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب نمازی نہیں. انا للہ. اور ادھر بھی کہتے ہو بھی ایک نماز کے چھوڑنے والا کافر ہے، تو ان کی تو ساری زندگی کی نمازیں نہیں ہیں، پھر وہ کیا ہوئے؟ سیدھی بات کرو. حنفی یوں ختم ہو گئے. باقی رہے دیوبندیوں نے کہو جی وہ تو پکے کافر ہیں نا، وہ تو پکے مشرک ہیں جناب. وہ تو اپنے استاد جو ہیں نا، اور انہوں نے جو کوئی انار کا درخت لگایا تھا، آج تک اسی درخت کی پوجا کرتے ہیں. بریلوی انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، وہ تو جناب مشرک سے بھی آگے ہیں. باقی کوئی یہ بھی تو بتاؤ آخر مسلمان کون بچا؟ حنفی کافر، شافی، حنبلی، مالکی کافر ہو گئے، شیعہ پہلے کافر تھے، بریلوی پہلے کافر تھے، باقی مسلمان کتنے بچے؟ پہلے لوگ آتے تھے، علماء آتے تھے، کافروں کو مسلمان بناتے تھے. یہ اچھا ہم مولوی بنے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. بھئی اگر ان میں غلطی ہے ان کے ساتھ جاؤ، بیٹھو، پیار سے محبت کے ساتھ سمجھاؤ. کیوں ہم تو پیدا ہی اعتراض کرنے کے لیے ہوئے. ہر یعنی 2 سال کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں. بھئی شرارت تم کر رہے ہو، لوگ کر رہے ہیں. 1400 سال تک حدیث سمجھ نہیں آئی کہ جنازہ زور سے پڑھنا ہے یا آسانی سے آہستہ پڑھنا ہے. اب پتہ لگا تمہیں یہ تو زور سے پڑھنا تھا، اور وہ بھی سپیکر میں پڑھنا تھا، اور وہ بھی 1.5 گھنٹے کی دعا. مردہ ویسے مر گیا، زندہ ویسے مر جائیں، پیچھے دعا میں کھڑے کھڑے. وہ تو مرنے والا تو مر گیا، جو زندہ ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں. 1.5 گھنٹے کی دعا. اچھا سپیکر خراب ہو جائے 2 منٹ میں دعا ختم. کیا مسئلہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ ان پہ بھی رحم فرما دے. بیچارے اپنی طرف سے تو سوچ رہے ہیں کہ ہم حدیث پہ چل رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم پٹڑی سے اتر گئے. اللہ پاک رحمت کے رحمتوں کے فیصلے فرم. میرا بھائی بات سمجھا کریں، حدیث پاک میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو سنت کا درجہ نہیں ملتا. سنت کا درجہ تب ملتا ہے جب اس پہ مواظبت ہو عمل کی. ایسے تو حضور نے کندھے پہ بچی کو بٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے، تو اب ہم مردہ سندہ زنت کریں، بچیاں لے آئیں کندھوں پہ اٹھائیں، یہ کیا بات ہے؟ صحابہ کے بعد ایک کپڑا ہوتا تھا، اسی میں نماز پڑھتے. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کریں، کپڑے ہوں تو اتار دیں، ایک کپڑے میں کھڑے ہو جائیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں عقل جام ہو گیا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، بات سمجھ ہی نہیں آتی. 2 ہاتھ سے مصافحہ کرو، لا حول ولا قوت، یہ تو سننا، یہ بدعت ہے، کافر ہو گئے. او خدا کے بندے، امام بخاری نے باب باندھا ہے الاخذ بالیدین کا. خدا کے لیے بخاری کھول کے پڑھو تو صحیح.
پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں التاریخ الکبیر میں انہوں نے باقاعدہ حوالہ لکھا ہے کہ عماد ابن زید اور عبداللہ ابن مبارک جیسے آدمی نے یصافحان بکلتا یدیہ، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں. نعوذ باللہ، وہ بھی بدعتی تھے. یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. بس یہ کوئی سمجھ نہیں ہے، کیا کرے. اللہ کے بندے یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں ید ہو تو جنس مراد ہوتی ہے. اب دیکھو نا، جیسے ایک محاورہ ہے، آپ نے کہا یار میں نے آنکھ سے دیکھا ہے، اس کا معنی ہے کہ کانے ہو تم، یعنی ایک آنکھ سے دیکھا ہے، دوسرے سے نہیں دیکھا. اس کا معنی تو پھر یہی ہوا نا. میں نے کان سے سنا ہے، مانا ہے کہ دوسرا کان تمہارا اتار لیا گیا، بند تھا. اللہ کے بندے جنس ہوتی ہے، ایک لفظ بولا جاتا ہے مراد ہے کہ میں نے سنا، کان سے سنا مانا دونوں کانوں سے سنا. میں نے آنکھ سے دیکھا مانا دونوں آنکھوں سے دیکھا. یہ تو محاورات ہیں، وہ حدیث سمجھنے کی کوشش تو کرو. اور اگر اسی بحث میں ہم پڑ جائیں تو ید کا اطلاق تو انگلیوں پر بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے. تو اب ہم کونیاں ملایا کریں، وہ بھی تو ید ہے نا. اور خدا کے لیے حدیث پڑھو، کسی استاد کے پاس جا کے پڑھو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بھی منکر حدیث کو کافر سمجھتے ہیں. منکر حدیث تو بڑی بات ہے، ہم تو حضور کی سنت کے ساتھ استہزاء کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن داڑھی پہ کوئی اعتراض کرے، یار گندی لگتی ہے تمہیں، چھوڑو یار اس طرح پھرواؤ، کیا یہ کانٹے نکلے ہوئے ہیں، کافر ہو جاتا ہے. بندے کہتی ہیں کہ جناب ٹھہر جاؤ ذرا میں تیاری کر لوں. یار میں نے ابھی تک شیو نہیں کیا، میں کیسے باہر جاؤں؟ مانا ہے کہ شیو کے بغیر باہر جانے کو عیب سمجھ رہا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے، نکاح شکا ختم. حضور کی سنت سے مذاق، استہزاء، حدیث کا انکار، توبہ توبہ توبہ. تو قرآن کا انکار ہے، وہ تو کفر ہے. لیکن ہمیشہ کچھ خدا سے تم بھی اپنے لیے عقل مانگو. ایک مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا، ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں. اگر وہ مسئلہ ہمیں حدیث پاک میں بھی براہ راست نہیں مل رہا ہے تو پھر صحابہ پہ نظر ڈالیں گے، اجماع پہ نظر ڈالیں گے. اگر ان میں بھی مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو پھر کسی کتاب و سنت کے مسئلے پر اس کو قیاس کریں. خدا کے لیے حدیث پڑھو، اللہ توفیق دے، اللہ نصیب کرے. لیکن استاد کے بغیر پڑھو گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہوا ہے. ہر آدمی کا ایک اپنا مذہب ہے، اپنی تحقیق ہے، اپنا مسلک ہے. وہ کہتا ہے جو میں نے سمجھا ہے نا بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں ایک دن قرآن سنا ہے، سبحان اللہ، اسی وقت کھڑے ہو گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بھی یہ دلالت علی انہ تعالی ارسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی الثقلین من الجن والانس. اس سے یہ دلالت ہے کہ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ اجیبوا داعی اللہ، معلوم یہ ہوا کہ میرے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ انس و جن کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. حیث دعاؤ الی اللہ تعالی وقرأ علیہم السورۃ التی فیہا خطاب الفریقین وتکلیفہم ووعدہم ووعیدہم وہی سورۃ الرحمن. اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو خطاب فرمایا اور آپ نے جنوں پہ قرآن کی وہ آیت و سورت تلاوت کی، سورۃ الرحمن، جن میں دونوں کے لیے خطاب تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
آگے فرماتے عجیبو داعی اللہ وآمنوا به، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکارنے کی پکار پہ لبیک کہو اور ایمان لے آؤ۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ یغفر لکم من ذنوبکم قیل ان منها هنا زائدۃ وفیہ نذر لأن زیادتها بالاثبات قلیل وقیل انها على بابها للتبعیض۔ اب یاد رکھو کہ یہاں ایک لفظ آ گیا ہے یغفر لکم من ذنوبکم، من آ گیا تو من ذنوبکم کا کیا مانا؟ اسلام لانے سے تو سارے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہاں من آ گیا تو من کا مانا تو ہوتا ہے بعض، جیسے محاورات میں کہتے ہیں اخذت من الدراہم، میں نے بعض دراہم اٹھ لیے ہیں، تو من ہمیشہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَمِنَ النَّاسِ، تو بنا بعض لوگوں میں سے۔ تو من ہمیشہ اصول یاد رکھو کہ من کا اصل جو ہے وہ تبعیض ہے، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے یاد، لیکن کبھی کبھی من زائدہ بھی ہوتا ہے۔ زائدہ کا معنی ہوتا ہے کہ تاکید ہے لیکن معنی نہیں ہوگا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، من زائدہ، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی من تبیین کے لیے بھی ہوتا ہے، من تبیین، بیان سے کیا بنا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے فرمایا پلیدی سے بچو۔ پلیدی تو بہت ہے نا، آگے آ گیا بیان آ گیا، اوثان، اور بتوں کی پلیدی، بتوں کی عبادت، یہ سب پلیدی ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، تو اس کو کہتے ہیں من بیانیہ۔ تو اس لیے اب مفسر فرماتا ہے کہ یہاں جو لفظ آ گیا من کا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، یا تو من زائدہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، من اپنے باپ پہ ہے، تبعیض کے لیے ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہ، کیا مانا؟ جو حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا۔ بس سے اب ایک آدمی اسلام لے آئے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو یہ مانا نہیں کہ قرضے بھی معاف ہو جائیں گے، قرضہ اس کو دینا پڑے گا، حقوق العباد اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو حقوق اللہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی یا تو من زائدہ ہے یا من علی بابھا للتبعیض یا من تبعیضیہ ہے، اور فرماتے ہیں وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اے وَيَقِيكُم مِّنْ عَذَابِهِ الْعَلِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے بچائیں گے، پناہ دیں گے۔ وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء على أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة، ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجج ومبالغة، فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو لفظ آئے ہیں، غور کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دیں گے۔ اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ جنات میں سے جو مومن ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جزا یہ ہوگی کہ اللہ ان کو جہنم سے بچا دیں گے، ان کو عذاب سے بچا دیں گے۔
کیونکہ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. اگر جنت کے داخلے کا ذکر ہوتا تو یہاں وہ ذکر کرتے کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی ان کے صالح بندوں کی جزا یہ ہوگی کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. ورنہ یہ مقام تو بڑا مبالغے کا تھا، یہ مقام تو بڑا خوشی کا تھا. اگر ان کی جزا ایمان پر اس سے زیادہ ہوتی تو لازم اس کا ذکر کیا جاتا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا جرير ليس مجاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل المؤمن والجن الجنه لانهم من ذريه ابليس ولا تدخل ذريه ابليس الجنه والحق ان مؤمنيهم كمؤمني الانس يدخلون الجنه كما هو مذهب الجماعه من السلف. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ایک قول آتا ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ لا يدخل مؤمن والجن الجنت، کہ جنات میں سے جو لوگ مومن بھی ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ کچھ ہو جائے ہیں تو ذریت ابلیس، اولاد ابلیس میں سے ہیں، لہذا نہیں جائیں گے. اور ذریت ابلیس جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پکی بات یہ ہے کہ ان کے مومن جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. مومن جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے، جیسے کہ انسانوں میں سے مومن جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے. وہذا مذہب جماعت من السلف، اسی پر عقیدہ ہے سلف صالحین کی ایک جماعت کا کہ بھئی ان میں مومن بھی ہیں ان میں کافر بھی ہیں. تو مومن جو ہیں اللہ ان کو جنت دیں گے اور کافر جو ہیں اللہ ان کو جہنم دیں گے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو حتیم ہے نا جی، جس کو ہجر بھی کہتے ہیں حتیم بھی کہتے ہیں، اصل مسئلہ سمجھیں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، کہ قریش مکہ نے جب کعبہ شریف بنایا تھا ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ اللہ کے کعبے میں حلال کا پیسہ لگانا ہے، حرام کا پیسہ نہیں، نہ ڈاکے کا، نہ زنا کا، نہ شراب کا، نہ ربا کا، نہ چوری کا، خالص حلال. کہ دیکھو کافر ہیں، خدا کا گھر بنا رہے ہیں لیکن پیسہ حلال. ایک ہمارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سود کے پیسوں میں مسجدیں بناتے ہیں، بینکر ہیں جی مسجدیں بناتے ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں یہ مسجدیں بناتی ہیں. خدا کے بندے اس میں تو نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو حرام کے پیسے سے بنائی. اچھا بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، بعض ہمارے افسر ہوتے ہیں نا، ڈی سی کمشنر، ایسے بڑے جذبے والے، دین سے محبت کرنے والے، وہ بھی چندہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، پرچی بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ جو بھی کام والا ہے 20 روپے کی پرچی کٹوائے، ہم مسجد بنا رہے ہیں. یہ بھی حرام ہے، کسی سے آپ زبردستی نہیں لے سکتے. اب اگر وہ بیچارہ 20 روپے کی پرچی نہ کٹائے تو آپ کام نہیں کرتے اس کا، تو یہ تو جبر ہو گیا، ظلم ہو گیا. حتیٰ کہ علماء نے تو اتنی احتیاط لکھی ہے کہ بعض چندہ کرنے والے مولوی جو ہے نا لوگوں کو رلاتے ہیں بڑا، رلا رلا کے مار دیتے ہیں چندہ لینے کے. انہوں نے کہا یہ بھی حرام. وہ دینا تو نہیں چاہتا تھا، مولوی صاحب نے جذبہ دلا 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 رو رو کے بیچارے کا ستیہ ناش کر دیا، مجبور ہو کے دے دیا انہوں نے. تو یہ بھی حرام ہے. یہ چندہ بھی حرام. آپ بتا دیں بھی اللہ کے گھر بنا رہے ہیں، اس کے یہ ضروریات ہیں. جس مسلمان کو توفیق ہو اپنے قدر توفیق جمع کرائے، کرائے نہ کرائے نہ کرائے. خدا کا گھر بنتا ہے بن جائے، نہیں بنتا نہ بنے، تم کو ٹھیکیدار ہو.
تو بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ کعبہ شریف کو چھوٹا کر دیا، بڑا کرنے کے بجائے چھوٹا کر دیا۔ 7 ہاتھ کے قریب، یعنی کعبہ شریف کی جو دیوار ہے نا جس میں پرنالہ ہے، وہاں سے 7 ہاتھ جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ باہر رہ گیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ بھئی بادشاہوں کے لیے دروازے کبھی کھلتے ہیں نا، ہم غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے نا، جب چاہو جا کے 2 رکعت پڑھ لو۔ اب یہ مسئلہ کہ اس میں حضرت اسماعیل کی قبر ہے یا انبیاء کے تقریباً کہتے ہیں کہ زمزم سے لے کر حجر اسود تک 70 انبیاء کی قبر ہے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ حدیث کیا تاریخ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض لوگوں کے اقوال نقل کیے گئے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قبر کے اوپر پاؤں سے چلنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو یہاں انبیاء کی قبریں ہیں اور حضور اوپر پیدل چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو اللہ نے کوئی عقل بھی تو عطا فرمایا ہے نا، ایسے تو نہیں نا کہ ہر مسئلہ خود گھڑتے جاؤ۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حرم میں جیسے آتا ہے مینا میں بھی، لیکن کہاں ہیں وہ قبریں اللہ عالم، نہ دلیل ہے نہ اس پہ کوئی حدیث ہے نہ اس پہ کوئی روایت ہے۔ دیکھیں نا، اگر حضور نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی تو بتا دیا نا، آپ نے فرمایا نا کہ لیلۃ اسری ابھی، جس رات میرا اسراء ہوا ہے تو ایک میں ٹیلے کے ساتھ گزرا تو میں نے وہاں دیکھا کہ اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس قبر کا حضور نے بتا دیا۔ تو اگر یہاں بھی قبریں ہوتی حضور بتا دیتے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو قبروں کی ماری ہوئی قوم ہے نا، وہ کعبے کا طواف کرنا نہیں چاہتی، وہ یہاں بھی قبریں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں آپ؟ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا کوئی منع نہیں، ہاتھوں پہ دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، معوذتین پڑھو، اللہ کے سن، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضور پاک نے خود دعا سکھلائی ہے کہ اگر کسی کو کہیں درد ہے اور تکلیف ہے، آرام نہیں آتا، تو وہاں ہاتھ رکھ لے اور پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دے، ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں تقریباً 60 سال سے یہاں رہتا ہوں، جب میں آیا تھا نا تو ریاض ایئرپورٹ پہ اتر گیا تھا اور بغیر احرام کے میں مکے میں داخل ہو گیا تھا، اور عمرہ چند، اگر تمہاری آنے کی نیت ہی عمرہ تھی پھر تم نے عمرہ نہیں کیا تھا تو عمرہ آپ نے چند دن کے بعد عمرہ کر لیا، عمرہ تو قضا ہو گیا لیکن دم دینی ہوگی۔ اگر کوئی کام شام کے لیے آ رہے تھے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے احرام باندھ کے آتا ہے، جدے میں اس کے کاغذات میں غلطی ہوتی ہے، پولیس اس کو واپس کر دیتی ہے، تو وہ ایک بکری دم بھی دے گا، سر منڈا کے احرام سے نکلے گا، یہ نہیں ہے کہ کھول دیا تو کھول دیا، اور پھر جب اللہ توفیق دے عمرہ بھی قضا کرے گا۔ اسی کو تو احسار کہتے ہیں نا، کہ میرے آقا جب آپ تشریف لا رہے تھے تو مکے والوں نے آپ کو روک دیا، جب آپ کو روک دیا تو آپ نے باقاعدہ دم احسار بھی دیا، سر پہ اسرا پھرایا، احرام کھولا، مدینہ شریف تشریف لے گئے، پھر عمرۃ القضاء پہ تشریف لے گئے۔
کہتے جی کہ اگر ایک آدمی ہے وہ مقیم ہے مکے کا، وہ گیا طائف، واپسی پہ اس نے عمرہ نہیں کیا. دیکھیں میں یاد رکھیں بات کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بڑی شدت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب تم تجاوز کر گئے ہو میقات سے، اب میقات سے واپس مکے آ رہے ہو تو ہر حال میں احرام باندھو. وہ کہتے ہیں میقات بنے اسی لیے ہیں کہ اس سے کوئی آدمی بغیر احرام کے نہ گزرے. اور وہ دلیل کے طور پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میرے آقا نے کبھی بھی میقات سے بغیر احرام کے مکہ شریف نہیں آئے، صرف ایک دفعہ تشریف لائے جب مکہ فتح ہوا تو آپ بغیر احرام کے آئے. لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ حرم میں جنگ ناجائز ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے حلال کیا. اس کے علاوہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضور پاک نے کبھی مدینہ پاک سے آئے ہوں اور بغیر احرام کے آئے. تو اس لیے امام صاحب تو بھائی اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں ہر حال میں عمرہ کرے، نہیں کرے گا تو کہتے ہیں عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ طائف سے آ گئے عمرہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ابھی فوراً پھر چلا جائے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو پھر کوئی دم نہیں. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آنے والے کی نیت تھی کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور جا بھی عمرے کے لیے رہا ہوں، پھر احرام نہیں باندھا تو دم پڑے گا. یا اس کی نیت تھی میں حج پہ جا رہا ہوں، پھر احرام نہیں باندھا تو دم پڑے گی. اگر اس کی نیت تھی میں سیر تفریح کے لیے جا رہا ہوں، میں کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں پھر احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ گنجائش ہے نا، اصل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ میقات سے احرام باندھ کے آؤ. یہ تو ایک رعایت ہے. وہ کہیں گے بھی دم نہیں پڑے گا، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ تم ایسا کیا کرو. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزانہ میقات، مثلا ایک ڈرائیور ہے وہ روز طائف جاتا ہے، سواری لے کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کے لیے سب ائمہ کے نزدیک عمرہ نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں. اسی طرح بعض گھاس کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، روزانہ میقات کراس کر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، بکریاں چراتے چراتے میقات گزر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال کوشش یہ کرو کہ جب موقع ملے نا تو اللہ کے دین کا فائدہ اٹھایا کرو، بہانے نہ بنایا کرو. موقع ملا ہے، طائف گئے ہو، 1 گھنٹے کی بات ہے، مفت میں اللہ عمرہ دے رہے ہیں اور وہ بھی میقات کا عمرہ دے رہے ہیں، تکلیف کیا ہے؟ کہتے جی کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اس نے بال جو ہیں وہ حد حرم سے نکل کے کٹوائے ہیں تو دم پڑ گئی، کیونکہ عمرے کے سارے افعال جو ہیں وہ حرم میں ہوں گے. طواف بھی حرم میں ہوگا، صفا مروہ بھی حرم میں ہوگا، حلق اور قصر بھی حرم میں ہوگا. اب یہ نہیں ہوتا کہ طواف تو کر لیا، صفا مروہ تو اچھا جی چلو یار جدے جا رہے ہیں وہاں اچھی کٹنگ ہو جائے گی وہاں کرائیں گے، دم پڑ گئے. تمام افعال عمرہ جو ہیں وہ اللہ کے حرم میں ہونے چاہیے. یعنی آپ طواف بھی کعبے میں کریں گے، صفا مروہ بھی دوڑیں گے، بال بھی کٹوائیں گے. تو یہ بھی غلطی نہ کیا کریں. بعض لوگ چلے جاتے ہیں کہ چلو جی واقف آدمی ہے وہاں جا کے بال کٹوا لیں گے، بالکل ناجائز. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین. اللہم کن لنا ولا تکن علینا
وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما یا اللہ یہود نصارہ مشرکین وثنیین مستہزئین یا اللہ ڈنمارک میں جس نے سرکار دو جہاں کی توہین کی اس پہ قہر نازل فرما یا اللہ مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں میں ہمت و قوت اور دین کی غیرت پیدا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض ادا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جتنا دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ مساجد کی مدارس کی معابد کی معاہد کی حفاظت فرما یا الہ العالمین دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین رحم کا معاملہ فرما رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين